اس بنیاد پہ اس نابینا فلٹر سے نکال کے لگائے کہ سعید بن عمر کہتے ہیں میں تو نہیں لوں گا گورنر، تو کہنے لگے میں اس لیے تجھے گورنر بنانے لگا ہوں کہ جو مجھے ڈرانے آیا وہ خود اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہو۔ تو سعید بن عمر گورنر بن کے چلے گئے۔ یہ فلٹر ہونا چاہیے کسی پودا دینے کے لیے مسجد کا۔ علماء کرام آپ سے بھی شکوا ہے، آپ جب مسجد کا سیکرٹری بناتے ہیں، خزانچی بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں، یہ فلٹر لگاتے ہیں، وہاں صرف پیسہ چلتا ہے کہ چندہ زیادہ کون دیتا ہے۔ آپ سے بھی تھوڑی سی میں نے باتیں کر لی ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ لاہوروں آئے ہیں، زندہ دلانے لاہور شہر سے آیا ہوں تو تھوڑی سی باتیں ایسی کر جاؤں گا۔ ویسے بھی چلو تسی نام ہی برداشت کرو، میں اپنا کس کو کرایا مانگنا میں چلتا میں باتیں کر جانی ہے آج۔ میرا بھائی اسامہ تھینک یو، آپ نے مجھے اتنے پیارے علماء سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور 19 سال سے اسلام آباد ضرورت خان کے پاس میں جب آیا تو وہاں انہوں نے بڑے بچوں کو ایوارڈ دیے۔ اسٹوڈیو آپ یتیموں کی بھی کفالت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ کا یہ نام ہے پاکستان میں۔ تو چلیں گے گورنر بن کے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ میں چھاپا ماروں گا، دیکھوں گا کہ یہ خود پھر خود کتنا کو اللہ سے کرنے والا ہے۔ تو کہا آؤ بھی سارے شکایت لگاؤ۔ کہتے جی ایک شکایتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ عمر ہمیں اپنے گورنر سے شکایت ہے کہ یہ صبح لیٹ آتا ہے، ہر روز لیٹ آتا ہے، کہ بایو میٹرک لگنا بھی گورنر ہاؤس میں کریں جی، انگوٹھا لگائیں، ٹائم سے آئیں سبھی ملازموں نے۔ میں آپ کو بولوں یہ فلٹر لگانے کے لیے، یہ ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لیے آپ کو مسلمان نہیں بنایا، مسلمان کے کندھوں پہ اللہ نے بایو میٹرک رکھی۔ یہ فرشتے ہر چیز نقل کر رہے ہیں، آپ کی سمری لکھی جا رہی ہے۔ یہ پنجاب یا پاکستان نہیں ہے جہاں سمری بدلی جاتی ہے، یہ اللہ کی لکھائی ہوئی سمری ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ ہاں جی میرے پاس عذر موجود ہے، نہ وکیل کرنے کے بہانہ تلاش کیا، نہ وکیل ڈھونڈنے کے لیے، نہ کوئی کہا مجھے میڈیکل طبی بنیادوں پہ سہولت دی جائے میں علاج باہر کرا دوں یا میں ادھر سے کرا دوں۔ سنے کچھ نہیں عذر پیش کیا، نہ وکیل کا نہ اپنا، اور کہا جی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس تیاری موجود۔ مومن کے پاس ہر ٹائم تیاری ہوتی ہے، مسلمان کے پاس ہر ٹائم جو اسوہ رسول پہ عمل کرتا ہے، جو سیرت کو نبی کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اس کے پاس ہر ٹائم تیاری ہوتی ہے جواب دینے کے لیے۔ وہ چونکہ چنانچہ میں نہیں جاتا کہ مجھے وکیل کا ٹائم دیا جائے، مجھے تاریخ دی جائے، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کہنے لگے میں تیار ہوں۔ کہتے بتائیں گورنر صاحب آپ روز لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بیوی بیمار ہے اور میں گھر میں کام خود کرتا ہوں، آٹا خود گوندتا ہوں، کھانا خود بناتا ہوں۔ یہ مطلب ہے بیوی نال بندہ کا بیمار ہوئے گھر کام کر لے گا، مریض نہیں کہنا چاہیے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ مریض ہے۔ تو علماء کرام تو اپنے حق سے کرتے، تبلیغی تو اکثر گھر میں کام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بر جماعت کے ساتھ بھی کرتے ہیں، میں بھی کر لیتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، کئی دفعہ سارے علماء کرام کر سارے کر لیتے ہیں، چلو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، پھر بیوی کو کھلاتا ہوں، پھر خود کھاتا ہوں، اتنے میں سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ حضرت رونے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ گورنر کہ یہ کام کر کے کہتے ہیں ملازم رکھ لو۔ کہنے لگے مجھے ڈر آتا ہے کہ اللہ قیامت کو پوچھ نہ لے کہ جو کام تو اپنے ہاتھ سے کر سکتا تو بلایا پہ بوجھ نہ رکھا، اس لیے میں نے ملازم نہیں رکھا، میں نے اپنے ہاتھ سے کام کی ہے۔ کہتے ہیں دوسری شکایت یہ ہے ہمارا گورنر 15 دن بعد چھٹی کرتا ہے، 15 دن کے بعد چھٹی کرتا ہے، 15 دن کے بعد چھٹی کرتا ہے۔ آج آپ ذرا غور سے سنیں کہ 15 دن بعد وہ گورنر چھٹی کرے تو اس کے پاس عذر کیا ہے؟ کہنے لگے جی بتائیں آپ کے پاس شکایت ہے، آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ چھٹی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی سود ہے، صبح کو دو دیتا ہوں، شام تک وہ مشکل نہیں ہوتا، اتنے میں میرے پاس ایک ہی اپنی پیڑوں کی چادر ہے، میں اپنی جسم کو ڈھانپتا ہوں۔ تو رونے لگ پڑے ہچکیاں لے کے، تو کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے گورنر ہیں، دوسرا سوٹ بیت المال سے سلا لے، خزانے سے۔ کہتے مجھے ڈر آتا ہے کہ قیامت کو کوئی بڑھانا کھڑا کریے نہ کہہ دے گا
میرے گورنر کے پاس تھا اس وقت اور میرے پاس ایک بھی نہیں تھا. جزاک تو میرے بھائیوں تیسری یہ بات کہی، یہ جو میں نے بیان کرنی ہے کہ گورنر ہمارا کیسا ہو. میں اس لیے یہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیے. اور آپ تیسری جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ ہے، کہتے ہیں ہمارے گورنر صاحب شام کے بعد کسی کو ملتے نہیں ہیں، مغرب کے بعد کسی کو ملتے نہیں. کہتے یہ کیا عذر آپ کے پاس ہے اس شکایت کا؟ کہنے لگے میں صبح سے لے کے شام تک جو فیصلے کرتا ہوں، میں شام کو اپنے گھر کی کھولی لگا کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں مالک صبح سے لے کے شام تک جو میں نے فیصلے کیے، اگر اس میں کوئی کمی ہو مجھے ادھر ہی معاف کر دینا، تیری عدالت میں جواب نہیں دے سکتا. تو اس لیے میں سبھی سے کہوں گا کہ اگر اس گورنر ہاؤس میں پچھلے گورنر نے 5 کروڑ خرچ کیا ہے سالانہ، تو میں مودی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس لسٹ میں نام آئے کہ آپ 4 کروڑ خرچ کر کے جائیں اور کروڑ بچا کے جائیں. اللہ سب کو پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ کے لیڈر نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے مگر ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. انہوں نے گھاس کا لفظ کہہ کے پاکستان کو ہاتھ سے ملکہ مدینہ بنایا. آپ بھی کم خرچ کر کے مثالی وقت بن کے جائیں. تھینک یو میرا چند میرا وطن میری بلائی گورنر خیبر پختونخوا پورے خیبر پختونخوا کو مثالی بنا کے جائیں.